الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت مبارکہ کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے. جو دوست قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ پڑھتے ہیں، ایسی علماء کی محفلوں کے اندر بیٹھتے ہیں جہاں قرآن پاک کا درس، تفسیر، ترجمے کا سلسلہ رہتا ہے، ان حضرات کے علم میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے متعلق ہے. رجب کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا. معراج عروج سے ہے. عروج کا معنی بلندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور بہت زیادہ عزتیں، بلندیاں، رفعتیں عطا فرمائی ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے ان الفاظ میں کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. انہی بلندیوں میں سے ایک واقعہ معراج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی وہ خوش نصیب انسان جنہیں اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا، تو انہیں آزمائش کے ایک اللہ کے معیار کے مطابق پروسیس سے گزارنے کے بعد کچھ ایسے اعزازات اور ایسی بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ جنہیں مثالی بلندیاں اور مثالی عزتیں کہا جاتا ہے. جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے تو انہیں پہلے اللہ نے آزمائش کے مراحل سے گزارا، اور یہ آزمائش کے مراحل سے گزرنا اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کا
جو بھی اظہار کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اس آیت مبارکہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اللہ کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتا ہے، دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، دوستی رکھنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ وہ یہ خیال تو دماغ سے نکال دے کہ اسے آزمایا نہیں جائے گا۔ اگر یہ میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے یہاں آزمائشوں کے بغیر اگر بلندی نہ ملتی تو پھر اس کے حقدار سب سے زیادہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائش کے مراحل سے گزارا ہے تو پھر کوئی اور کیا یہ سوچ سکتا ہے یا دعویٰ کر سکتا ہے یا اس کے دل و دماغ میں کوئی یہ خیال آ سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے بغیر آزمائش کی کوئی بلندی مل جائے؟ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ویسے تو اس کا معنی یہی ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ؟ جنت جو ہے وہ خوشیوں کا، راحتوں کا، مسرتوں کا استعارہ ہے، مرکز ہے جہاں کوئی تکلیف کی اور کوئی پریشانی کی بات کیا کوئی سوچ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہاں اس کا یہ معنی کر لیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں دنیا میں خوشیاں، مسرتیں، راحتیں مل جائے اور تم آزمائش سے نہ گزارے جاؤ؟ سامنے اللہ فرماتا تم سے پہلے بھی جتنے ایسے لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے مجھ سے اپنے تعلق کا اظہار کیا تو انہیں مصائب، مشکلات، پریشانیوں کے مراحل سے ایسے گزرنا پڑا کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو انہیں بتایا کہ اللہ کی مدد آئے گی لیکن وہ تمہاری خواہشات اور تمہاری تمناؤں کی پابند نہیں ہے، اللہ کی مدد اللہ کے حکمت کے مطابق آئے گی۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، مگر لوگوں کو ان کی خواہشات کے مطابق رزق بھی دے دیا جائے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ رزق کی تقسیم بھی اللہ نے لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں رکھی، اپنی حکمت کے مطابق رکھی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کمی ہمارے ظرف میں ہے، تنگی ہمارے ظرف میں ہے، ہمارے ظرف کو دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، ماں کے ہاتھ میں چاقو ہو، گود کا بچہ چاقو کی طرف لپکتا ہے لیکن ماں بچے کے ہاتھ میں چاقو نہیں دیتی، ماں کو پتہ ہے کہ بچہ اپنا ہاتھ زخمی کرے گا۔ ماں اگر چاقو بچے کو دیتی بھی ہے تو اس کا دستہ پکڑاتی ہے، بچہ اس کے بلیڈ کی چمک کو دیکھ کر بلیڈ کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم اگرچہ 50، 60 سال، 70 سال کے ہو گئے لیکن اللہ کے ہاں ہماری حیثیت ماں کے گود والے بچے جتنی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔
تو ہم جب بلیڈ پکڑنا چاہتے ہیں چاقو کا، اللہ ہمیں دستہ پکڑوانا چاہتا ہے، تو اللہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، ہم اپنی چھوٹی سی سمجھدانی کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی مدد آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، لیکن وہ تمہاری خواہشات کی پابند نہیں ہے، وہ اللہ کی حکمت کے مطابق جب اللہ چاہیں گے اور جتنی اللہ چاہیں گے اپنی مدد کا ظہور فرما دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کا استعارہ ہے، اور یہ آپ کو تکالیف کے مراحل سے گزارنے کے بعد کچھ تکلیفیں وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آئی۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ بات کوئی چھپی بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو تکلیفیں آئی انہیں آپ کبھی خاطر خواہ میں نہیں لائے، لیکن جو تکلیفیں آپ کے صحابہ پر آئی، جو آپ کے رضاکاروں پر آئی، ان تکلیفوں سے آپ بے چین ہوئے، آپ کی روح تڑپی ہے۔ جب آپ نے مکہ کی گلیوں میں حضرت عمار اور حضرت یاسر کو کافروں کے ہاتھ میں دیکھا اور وہ انہیں پٹائی لگا رہے تھے اور انہیں پکڑ کے تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو آپ کے آنکھوں میں آنسو مبارک تھے اور زبان پر یہ جملہ تھا کہ آل یاسر اللہ تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو جب آپ کی ایک شاگردہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کافروں نے کیا ظلم و ستم قائم کیے اور ان کے جسم کے 2 دھڑے کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ خاطر ہوئے، آپ کو تکلیف ہوئی۔ تو یہ وہ تکلیفیں تھیں جن سے آپ گزر رہے تھے، 10 سال مسلسل، اور پھر آخر میں 3 سال وہ آئے جو شیب ابی طالب نے پورے بنو ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہتا تھا، کسی بھی قبیلے کا بندہ، اسے وہاں سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک کافروں کی کوشش یہ تھی کہ ایک گلاس کا پانی بھی اس احاطے میں نہ پہنچے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار آپ کے ساتھ جمع ہیں۔ صحابہ نے 3 سال کیسے اپنے جسم اور روح کے رشتے کو برقرار رکھا، یہ صحابہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے علم میں ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں نہ کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے کسی عقل اور ادراک کے شعور میں اس وقت کی ان حقائق کا کوئی تصور آ سکتا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کی بلندیاں سے سرفراز فرمایا، اور پھر اس معراج کے واقعے کا ذکر جب قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ معراج کا واقعہ آپ کی ذات سے متعلق ہے، لیکن اللہ نے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شروع نہیں کیا۔ جب اس واقعے کا اللہ نے تذکرہ کیا تو اپنے پاک نام سے شروع کیا، اور اپنا مبارک نام بھی وہ ذکر کیا کہ جہاں انسان کی عقل و خرد، ادراک و شعور کی تمام صلاحیتیں کام چھوڑ جاتی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، وہ ذات کہ جو تمام کمزوریوں سے پاک ہے، جو تمام نقائص سے پاک ہے، جس کے متعلق کوئی بات نہیں بنائی جا سکتی، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، ان کے بارے میں کوئی بھی بات بناتا ہے وہ لوگوں کی ان باتوں سے بہت زیادہ بلند ہیں۔ لفظ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ پاک کیوں کہ معراج کا واقعہ اس نوعیت کا واقعہ تھا کہ ان حالات کے اندر اس واقعے کے ظہور کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ آج تو پھر بھی ہمارے پاس ایسے جدید سفر کی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ لوگ دور دراز کا سفر چند گھنٹوں کے اندر یا چند دنوں میں کر کے آ جاتے ہیں، لیکن اس وقت ایسی کوئی سہولت سفر کی موجود نہیں تھی کہ وہ جناب چند مہینوں کا سفر چند لمحات کے اندر کوئی طے کر لے، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔
کہ اللہ نے اس کو اپنے نام سے شروع کرا ہے کہ یہ خود نہیں گئے، ان کو وہ ذات لے کر گئی کہ جو پوری کائنات کے اوپر متصرف ہے، یدبر الامر من السماء الی العرش، جس کا حکم عرش سے تا فرش چلتا ہے، وہ ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں تک، پھر جنت کا سیر کرایا گیا، اور پھر جہنم کا دور سے کھڑے کر کے نظارہ دکھایا گیا، اور پھر عرش تک، پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور پھر واپسی بھی ہوئی، اور وقت بھی زیادہ نہیں لگا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، یہ لیلاً کے اوپر جو دو زبریں ہیں یہ بتا رہے وقت انتہائی کم لگا ہے۔ اس کی تفسیر میں جو مفسرین نے لکھا ہے لیلاً کے اوپر جو دو زبریں آئی ہے کہ یہ وقت کتنا کم تھا، کہ یہ اتنا کم وقت تھا کہ جیسے سردی کے زمانے میں انسان بستر کے اوپر لیٹا ہوتا ہے تو بستر گرم ہوتا ہے، جب آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو بستر واپس آنے تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن آپ اگر اٹھ کر بیٹھیں اور تھوڑی دیر کھڑے ہوں تو اتنی دیر میں بستر ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو بستر آپ کا اسی طرح گرم تھا جس طرح آپ بستر سے اٹھے تھے، بستر گرم تھا اسی طرح پھر گرم تھا بستر، اتنا کم وقت لگا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام۔ اس لیے آج بھی دور عصر حاضر کے جدید تعلیم یافتہ انسان یا ایسے انسانوں سے متاثر مسلمان کو قرآن کریم کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سچائیوں کے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ وجہ یہ کہ یہ قرآن پاک کی ان صداقتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سچائیوں کو اپنی عقل کی بنیاد پہ سمجھنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کی طاقت انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ اور اس وقت بھی جن لوگوں نے آپ کی سچائیوں کو عقل کی بنیاد پر سمجھنا چاہا، تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو حالات ایسے نہیں تھے، لیکن اگر آج ابو جہل زندہ ہو کر آ جائے تو وہ کہے گا کہ میں نے غلط سوچا تھا۔ اگر آج انسانی عقل نے اتنی ترقی کی ہے اور سفر کے ایسے جدید سیارے اور جدید صورتیں پیدا کی ہیں کہ ایک انسان تھوڑے سے وقت میں اتنا طویل سفر کر سکتا ہے، تو اللہ اس سے زیادہ پر قادر تھا۔ اس وقت کے کافروں کو اگر آج زندہ کیا جائے تو وہ اپنی حرکتوں پر پچھتانے کے سوا کوئی ان کے پاس چارہ کارانہ نہیں ہوگا۔ تو ابو جہل کو جب پتہ چلا، جو اپنے عقل پر شعور پر غرور کیا کرتا تھا، تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے کہی ہے کہ ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کیوں گیا؟ کیوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اسلام ہی وہ تھا جس نے کفر کے حلقوں میں تہلکہ مچایا ہوا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مسلمان ہوئی، ابو جہل نے کوئی ٹینشن نہیں لی دماغ پر۔ حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے، کافروں نے کوئی ٹینشن نہیں لی۔ حضرت علی المرتضیٰ مسلمان ہوئے، کافروں کے دماغ پہ کوئی ٹینشن نہیں تھی، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے تو کفر کے حلقوں میں تہلکہ مچ گیا۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ سے کاٹا جائے۔ تو ایسے کبھی جب کوئی موقع آتا تو ابو جہل فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتا اور جا کر یہ بات اس نے کہی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ واقعہ معراج کا اس نے بتایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ دعویٰ تم کرو تو اس کو ماننا کفر ہے، اور وہ کہتے ہیں تو نہ ماننا کفر ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ابوبکر تمہارے جیسا صاحب شعور، صاحب ادراک، صاحب عقل آدمی ایسی بات کر رہا ہے، تم ان سے جا کر مطالبہ کرو کہ جس رب کو دیکھنے کا
اور جس رب کو ماننے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اور تمہیں منوانے کے لیے ترغیب دے رہا ہے، اسے کہو کہ وہ رب تمہارے سامنے لائے اور تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، پھر تم اسے مانو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاریخی جملہ کہا، اپنے دامنوں کے ساتھ، اپنی دامن کے ساتھ باندھو، اپنی شخصیت کا حصہ بناؤ۔ فرمایا کہ ابو جہل، اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر دیں کہ ہمیں ہمارا رب دکھا دے، ممکن ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے کہنے پر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سامنے آ جائیں گے، لیکن جو اللہ کو ماننے کا مزہ اور اللہ کی ذات پر یقین حضور کی زبان سے سننے سے نصیب ہوا ہے، وہ ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ یقین کا مقام ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ کہا کہ عقل اور ادراک اور خرد اور شعور اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں کوئی بات آئے۔ فرمایا کہ سچائی اور صداقت وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گئی۔ ہم نے اپنی عقل اور ادراک اور شعور کی تمام تر صلاحیتیں آپ کے قدموں پر قربان کر دی ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا ہے، تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، کہ تو اللہ کا محبوب ہے، عرش بری پر گیا اور تو ہمارا محبوب ہے، ہم تیرے قدموں میں جگہ پالیں، ہماری یہی معراج ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ ہمیں ان سچائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس کے اور شیطان کے دھوکے سے اللہ بچائے۔ وقت تھوڑا ہے، زندگی ہماری زیادہ گزر گئی ہے اور اب تھوڑی باقی ہے، بس کوشش کریں کہ اللہ پاک یہاں آنکھ بند ہو، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔